Like, share and subscribe and press the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین۔ عالم اسلام کو آج عید کے بڑے دن کے موقع پر ایک عالمگیر پیغام رقم کروانا چاہتا ہوں۔ میں امت مسلمہ کو واحد و یکتا خدا کا اعلان اور مصطفیٰ کا فرمان ان کے دلوں پر کندہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، دل آباد کرو، گلیاں محلے آباد ہو جائیں گے۔ گھروں میں محبت کو عام کرو، فرقہ بندی سے اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو بچاؤ تاکہ آنے والی نسلیں اسلام اور قرآن کے مزاج کو سمجھ سکیں اور قرآن کو اپنے مسالک کی ترجمانی اور اپنے مسالک کے پروان چڑھانے کے لیے مت استعمال کرو۔ قرآن وہ دین لایا، قرآن وہ نظام لایا کہ جس کی مدد سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اکٹھے ہونے اور ایک ہونے کا درس دیا۔ اور جو لوگ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس مزاج کو خوب سمجھتے ہیں کہ میاں محمد باقر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں انا تے تلکڑ رستہ کیکڑ روے سنبھالا تکے دیون والے بوتی پر تو ہاتھ پکڑن والا۔ جس کا ہاتھ اس کے مرشد، اس کے شیخ پکڑ لیتے ہیں، ان کے رہبر پکڑتے ہیں، وہ اس کو کبھی بھی رائے حق سے ہٹاتا نہیں، نہ وہ اس چیز کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی تمنا رکھے۔ شیخ کا کام یہ ہے کہ مردہ دل کو زندہ کر دے۔ لوگوں، ایک دوسرے سے اپنی اولادوں کی اصلاح کا بہانہ بنانے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات کو جوڑیں اور امام حسین علیہ السلام کی طرح حرشناس نظر رکھیں کہ دوسروں کو برا نہ جانیں، دوسروں کی برائیوں کو برائی سمجھتے ہوئے اس سے تعلق نہ توڑیں، بلکہ اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ یہ امت رسول کا ایک فرد ہے، آج اگر اس کو ہدایت کے لیے کوئی نئی آواز دے گا تو یہ قیامت والے دن کہہ سکتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہنے والا کوئی نہیں تھا، آج کہنے والا اولاد رسول سے میں اولاد رسول ہوں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فرقہ بندی سے اپنی اولادوں کو بچاؤ اور اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرو۔ سب سے پہلے اپنے 5 فٹ پر اسلام نافذ کرو اور شہد کی مکھی بن کر ہر ایک کے دل پر پھول سمجھ کر بیٹھو، اور وہاں شہد جو لیتے ہو میٹھی باتیں لو، کڑوی باتیں چھوڑ دو، اور گندی مکھی کی طرح تندرست سارا جسم چھوڑ کر وہ ایک زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ وہ گندی مکھی جب پورے سارے تندرست جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو کیا اس بندے کو کتنا برا لگتا ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا وہ لگتا ہے جو دل کو آباد کرے، جو گھروں اور محلوں کو عشق مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے آباد کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کے اس پیغام کو عام کرو اور مخلوق خدا کے لیے اتفاق اور اتحاد کی فضا کو عام کرو تاکہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا ہو سکے۔ اسلام آج سے 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام کو لانے والے محمد رسول اللہ ہیں، جن کا طواف قیامت والے دن انسانی شکل میں خانہ کعبہ، قیامت والے دن مقام محمود پر بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کا طواف کعبہ کرے گا۔ لوگوں، اس کملی والے کی رحمت کی چھاؤں میں آ کر ساری امت کو اتفاق اور اتحاد کا درس دو۔ عید کا دن ہے، بڑا دن ہے، آج کا پیغام لے کر امت کو اتحاد کے لیے دعوت دو۔ اپنی مساجد میں مسالت کے پروگرام نہ رکھو، پروگرام رکھتے ہو تو دین اسلام کے رکھو اور تمام مسلمانوں کو دعوت دو۔ کوئی شیعہ نہ رہے، کوئی سنی نہ رہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی نہ رہے۔
اگر رہتا ہے تو مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ لوگوں، سب سے پہلے انسانیت کا درس یہ ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر میں اگر وہ غیر مذہب ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک پیالہ ترکاری کا جو ہے نا وہ بھر کے اس کو بھی جا کے دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ آج پیار کرو گے تو اخوت کے مزاج میں اسلام پوری دنیا پر رائج ہو جائے گا۔ ہمارے نظام کو لے کر انگریز اپنے ملکوں کو چلا رہے ہیں، وہاں پر بیمار کا علاج فری ہوتا ہے، وہاں پر بے روزگار کو جو ہے اس کی بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے۔ یہ تمام نظام تو مصطفیٰ کے تھے، قاتل قتل کر کے بھاگ جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسی دن غیر مذہب لوگ اور انگریز قوتیں اسی دن اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ فیصلے قرآن پر ہوتے تھے، فیصلے قرآن کے مزاج پر ہوتے تھے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے واٹس ایپ کو استعمال کیا، ہم نے فیس بک کو استعمال کیا۔ سورت یاسین، سورت رحمان اور قرآن کی جتنی صورتیں ہیں، ہر صورت تمہیں تمہاری صورت کو بدلنے کے لیے ہے۔ اپنی صورت میں نکھار لانا چاہتے ہو تو مٹیاں منہ پر لگانے سے چہرے پر نور نہیں آتا، مٹیاں منہ پر ملنے سے چہرے پر نور نہیں آتا۔ نور آتا ہے مصطفیٰ کے درود سے، نور آتا ہے، نور آتا ہے تو اخلاق سے نور آتا ہے، نور آتا ہے تو سخاوت سے نور آتا ہے، نور آتا ہے تو عاجزی سے نور آتا ہے۔ اگر عدل کے پیمانے اپنے گھر میں رکھو گے، اپنی بچی کا اور اپنے بچوں کا، اور اس میں تفریق نہ کرو گے، تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں اگر تم ناانصافی نہیں کرو گے تو کل رسول اللہ کی عدالت میں کامیاب پائے جاؤ گے۔ آؤ لوگوں، اخوت کا مزاج قائم کریں، ایک ہونا سیکھیں اور فرقہ بندی سے بچیں۔ اور اگر بچتے ہو تو شیطان سے بچو۔ یہ شیطان رمضان کے پورے ماہ مقدس میں نہ تھا، لیکن آج جب یہ آزاد ہوا، اس سے پہلے 27ویں رمضان کو شیطان قید تھا، مگر ہمارے اندر کا شیطان جو اندر موجود تھا، جو اندر انسان کے اس نے اپنے جراثیم چھوڑے تھے، وہ اتنے قوت والے تھے کہ ہم نے اللہ کے پورے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، اور پھر ہم نے اعتکاف کا اہتمام کیا، لیکن پھر بھی باز نہ آ سکے۔ لوگوں، آؤ اعلان کریں، سب ایک ہو جائیں، سب ایمان اور اسلام کے دعوے دار بن جائیں، اور اسلام کے اس جتھے کو جو آج تک ہم ٹہنیوں کی شکل میں علیحدہ پھر رہے ہیں، اس کو ایک گلدستہ بنا کر، ایک مٹھی ہو کر پورے عالم میں اتحاد کا اعلان کریں۔ اسی میڈیا کو لوگ غیر مذاہب کی قوتوں سے اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا مثبت اعلان ہے کہ لوگوں، پورے عالم میں اسلام کو عام کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم فرقہ بندی اور گروہ پرستی کے ان گھرونے فسادات سے بچنا ہوگا، اور سب کو اتفاق اور اتحاد کی اس فضا کو عام کرنا ہوگا۔ اور جب تک ہم اسلام کو نہ سمجھ سکیں گے، اتحاد کو نہ سمجھ سکیں گے، تو ہم اسلام کی اصل حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو چاہیے کہ اپنی مساجد میں جب اپنے پروگرام ترتیب دیں تو ہر مسلک کے ساتھی کو دعوت دو۔ ہر مسلک کے ساتھی کو کوئی دیگر مسالک کا ہے تو اس کے اوپر اٹیک نہ کرو، اس کے اوپر فتوے رائج نہ کرو، اس کے اوپر اپنے وہ کفر کے اعلانات نہ کرو، بلکہ اگر ان کو اپنے محافل میں دعوت دیتے ہو تو اپنے ساتھیوں سے کہو کہ آج تو دوسرے مسالک کے بھی آئیں گے، آج کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، آج ہم ان کو دعوت میں بلاتے ہیں۔ اور اپنے اخلاق سے لوگوں کے مزاج تبدیل کرو، اپنے اخلاق سے اپنے نظریات کو ان کے دلوں پر رائج کرو۔ یہ حکومت کرنے کا طریقہ ہے، زبردستی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ 23 سال کی محنت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو پوری دنیا پر کس طریقے سے رائج کیا۔ پیار محبت کا مزاج تھا، وہ عاجزی کا مزاج تھا، وہ تابعداری اور فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پا لینے والا مزاج تھا۔ صحابہ نے بھی وہی سیکھا، اہل بیت نے بھی وہی مزاج چلایا، اور آج تک اسلام کی بقا کی وجہ صرف اور صرف
وہی قربانیاں اور وہی محنت ہے، ورنہ ہم نے تو جتنے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے سب کو کافر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میرا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔